السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثناء کے بعد پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے انتہا اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ عزیز ساتھیوں، مجالس رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے اور آج اس سلسلے کا یہ 28واں پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں مستحقین زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ پہ گفتگو کی جائے گی۔ اسلام نے زکوٰۃ نکالنے کے بعد اسے اس کے مستحقین تک پہنچانے کی تعلیم دی ہے تاکہ وہ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص زکوٰۃ کی رقم نکالنے کے بعد اسے اپنے پاس رکھے رہے تو یہ خلاف سنت ہے۔ مصارف زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر مصارف زکوٰۃ کی پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ انہی افراد کو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے یا زکوٰۃ کا مال ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ان مصارف کو ہم مختصر طور پر آپ کے سامنے ایک ایک کی کچھ توضیح اور اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صدقات کے تعلق سے فقیر کو دینے کے لیے فرمایا ہے کہ فقیر کو زکوٰۃ دی جائے۔ فقیر سے مراد وہ افراد ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی دولت نہ ہو، اتنا مال نہ ہو کہ وہ اس سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی یعنی خوراک، پانی، لباس وغیرہ وہ بآسانی پوری نہ کر سکیں تو انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ایسے افراد زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین بھی فقیر ہی جیسا ہوتا ہے اور فقیر سے کہیں زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن وہ شخص اپنی عزت نفس اور خودداری کی وجہ سے مشکل ترین حالات میں بھی وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتا اور نہ فقیروں جیسا بھیس بنا کر کے وہ رکھتا ہے کہ لوگ اسے عاجز اور مجبور سمجھ کر کے از خود اس کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکین کی وضاحت ایک حدیث کے اندر فرمائی ہے کہ مسکین وہ شخص نہیں ہوتا جو ایک دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، اور نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ وہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے، یعنی اپنے ہاتھ کو دوسروں کے سامنے نہ پھیلائے۔ اور فقراء اور مساکین کی فہرست میں اور ان کی لسٹ میں وہ طلباء اور اساتذہ بھی آ جاتے ہیں جو اپنے گھر بار اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے چلے جاتے ہیں اور کسی اور جگہ جا کر کے وہ لوگ اس دینی کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں، علم کو حاصل کرتے ہیں، اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ ان کی علمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے
دینی اور علمی کتابیں زکوٰۃ کے فنڈ سے خرید کر کے انہیں دی جا سکتی ہیں اور ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد عاملین کا لفظ آیا ہے۔ عاملین سے مراد وہ افراد ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے یا اس کا حساب و کتاب لکھنے پر مامور ہیں، اور اسے تقسیم کرنے کے لیے وہ لوگ مامور ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور قسم آتی ہے جسے ہم تالیف قلوب کہتے ہیں۔ تالیف قلوب سے مراد ایک تو وہ کافر اشخاص یا کافر انسان مراد ہیں، یا غیر مسلم افراد مراد ہیں جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہوں اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ان سے کی جا سکتی ہو کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ دوسرے وہ نو مسلم مراد ہیں جو ابھی اسلام میں نئے داخل ہوئے ہیں، تاکہ اسلام کے دلوں کے اندر پختہ ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے تالیف قلوب میں ان افراد کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جو اصحاب قلم ہیں، جن سے یہ امید ہو کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ ایسے افراد پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی جائز ہے، گرچہ وہ لوگ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مستحقین میں سے وہ افراد ہیں جو گردن آزاد کرانے میں شامل ہیں۔ اس سے مراد وہ مسلمان غلام ہیں جسے زکوٰۃ کے مال سے خرید کر کے آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ یہ صورت پہلے زمانے میں موجود تھی۔ اب یہ صورت اس وقت موجودہ صورتحال میں یہ صورت تو موجود نہیں ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی کوئی دوسری صورت اگر پیدا ہو جائے، جیسے کوئی مسلمان کہیں گرفتار ہو جائے، کہیں اسے گرفتار کسی معاملے کے اندر حکومت کر لے اور اسے جیل کے اندر بند کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے فنڈ سے یا زکوٰۃ کے مد سے ایسے شخص کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، غارمین سے مراد وہ قرض دار لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے ہوں۔ اب اس کے پاس نہ تو نقد روپیہ اور پیسہ ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی سامان ہے کہ جسے بیچ کر کے یا جسے فروخت کر کے ان کے قرضوں کو ادا کر سکے۔ نیز اس میں وہ افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں جو بیچ میں ضامن بنتے ہیں، لیکن جس کی ضمانت انہوں نے لی ہے وہ اپنے وعدے سے پھر جائے، یا پیسہ دینے سے انکار کر جائے، یا کاروبار میں انسان کے نقصان ہو جائے، یا ان پر ناگہانی کوئی آفت آ پڑے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے فنڈ سے یا زکوٰۃ کی مد سے ایسے افراد کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کے لیے زکوٰۃ جائز ہے۔ ایسے ہی آیت کریمہ کے اندر وفی سبیل اللہ کا بھی لفظ آیا ہوا ہے۔ سبیل اللہ سے مراد یعنی وہ افراد جو اللہ رب العالمین کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یعنی مجاہدین ہیں۔ مجاہدین کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا یہ جائز ہے، گرچہ وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے اشخاص ہیں وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طریقے سے ابن السبیل کا بھی لفظ آیا ہوا ہے۔ ابن سبیل سے مراد مسافر ہیں جو اپنے شہر سے دور کہیں اور کا سفر کر رہے ہیں اور راستے میں انہیں پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ان کی ضروریات کا پوری کرنا زکوٰۃ کے فنڈ سے اسلام نے جائز قرار دیا ہے، گرچہ وہ اپنے شہر کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے گھر کے اندر صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہوں۔ عزیز ساتھیوں، یہ سارے کے سارے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اگر صاحب نصاب ان میں سے ہر ایک شخص کو زکوٰۃ کچھ نہ کچھ دیتا ہے، یا کسی ایک ہی قسم کے افراد کے اوپر اپنی زکوٰۃ کی پوری رقم خرچ کرتا ہے یا اسی پر اکتفا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی اور اس کی زکوٰۃ میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں پایا جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ العالمین ہمیں اور آپ کو اور تمام انسانوں کو زکوٰۃ کے صحیح مصارف کو تلاش کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زکوٰۃ کو ان مستحقین تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی ہمیں
سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو زکوٰۃ دے کر کے انہیں مضبوط کرنے کی بھی ہمت عطا فرمائے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اچھی اور نفیس چیزیں زکوٰۃ میں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔